وبه نستعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، دنیا میں دو قسم کا کیلنڈر رائج ہے، ایک ہجری کیلنڈر، دوسرا عیسوی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اصلی کیلنڈر ہجری ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر مکمل ہوتا ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے: یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ عیسوی کیلنڈر تو شاعر کو، ادیب کو، عام و خاص کو، سبھوں کو خوب یاد رہتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا ہجری مہینہ اور سال چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کر دینے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن دنیا جیسے جیسے ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایات چلتی آ رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابتدا میں رومی تقویم میں سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا، کیونکہ یہ موسم بہار اور کھیتی باڑی کی شروعات کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 153 قبل مسیح میں رومیوں نے سال کا آغاز جنوری سے کرنا شروع کیا، کیونکہ اس مہینے میں نئے قونصل اپنے عہدے سنبھالتے تھے۔ جنوری کا نام رومی دیوتا جینس سے لیا گیا، جو آغاز اور اختتام کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کے دو چہرے تصور کیے جاتے تھے، ایک ماضی کی طرف، دوسرا مستقبل کی طرف۔ اسی مناسبت سے جنوری کو نئے آغاز کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں
بچے نوجوان کھانا بنانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے بعض گھروں میں نئے سال کی نسبت پر اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں اور ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا پورا انتظام رہتا ہے، اور گویا کہ پوری دنیا نشے میں ڈوب جاتی ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب، خمر، نشہ الخبائث ہے، یعنی تمام بڑے بڑے گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ انسان جب شراب پیتا ہے تو ان کے لیے ہر بڑے بڑے گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان نوجوان کو ایک سازش کے تحت نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مگر ہمارا نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں، عجیب عجیب قسم کے نشے کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا کل مسکر حرام، کہ ہر وہ چیز جو انسان کے عقل پر پردہ ڈالے، جو انسانی عقل کو ذہنی اور نفسانی اعتبار سے نقصان پہنچائے، وہ حرام ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب والازلام، اور قسمت آزمائی کرنا، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں جو الیکٹرانک چیزوں پر گیم کھیلتے ہیں، یعنی بغیر محنت کے یا کم محنت پر جو پیسے ملتے ہیں، قسمت آزمائی کے طور پر، وہ حرام ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے رجسن، وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اگر تم اس سے بچو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم اس میں مبتلا ہو تو دنیا و آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہمارے ماں باپ کو ہمارے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سگریٹ کا نشہ، تمباکو کا نشہ، بلکہ اب تو ہمارے بہت سارے علماء کرام نے سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، اس کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوتی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے خاطر عطا ہوئی ہے۔ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے لیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائن ڈے،
چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے۔ اس لیے ہمیں دکھلاوے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو؟ تو یاد رکھیں کہ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا۔ البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری ہے کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے یا نیا سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان و سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک ماضی کا احتساب، نمبر دو آگے کا لائحہ عمل کیا ہو۔ ماضی کا احتساب، نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کیا یا نہیں۔ پورے سال میں 365 دن میں روزانہ کے اعتبار سے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ ہم نے روزانہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں؟ پورے سال میں ہم نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ کتنے آدمیوں کو ہم نے صدقہ دیا ہے؟ کیا ہم نے جمعہ کے دن بھی مسجد کے ڈبے میں اللہ کے لیے کچھ پیسے ڈالے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ رہا ہے اس میں ہم نے دھوکہ دہی سے کام تو نہیں لیا، جھوٹ تو نہیں بولا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کیا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا رہا؟ جو روزمرہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے حقوق جو ہمارے اوپر ہے وہ ادا کیے کہ نہیں؟ حقوق العباد جو بندے کے حقوق ہمارے اوپر تھے وہ ادا کیے یا نہیں؟ پورے سال میں ہم نے گالیاں کتنی بولی ہیں، جھوٹ کتنے بولے ہیں، سچ کتنے بولے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ ان چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ اور ہمیں آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟
اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد مستقبل کی تعمیر اور منصوبے میں منہمک ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کسی بات پر خوشی منائے بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے، عزم ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ آگے سے 2026 میں ہماری نمازیں نہ چھوٹے، صدقات و خیرات میں کوتاہی نہ ہو، سچ بولنے کا عزم ہو۔ 2026 میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی مرضیات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔